تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. یہ 3 آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ اسراء جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے اس سے لی گئی ہیں. آیات نمبر 45, 46 اور 47. اگر بسم اللہ شامل کر لی جائے جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے اور قرآن کریم میں بسم اللہ کا نمبر شامل کیا جاتا ہے تو پھر 46, 47 اور 48 یا نہیں 45 یہی ہے. بسم اللہ کے بغیر 44, 45 اور 46 نمبر ہوگا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، اور فی الحقیقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان تسبیحوں کو سمجھتے نہیں. یعنی زندہ چیزیں بھی اور بظاہر مردہ نظر آنے والی چیزیں بھی، جو کچھ بھی کائنات میں آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار اور بہت ہی مغفرت کا سلوک فرمانے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے محمد، مخاطب نام تو نہیں لیا گیا لیکن مخاطب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فرمایا گیا ہے کہ اے محمد تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک ایسا پردہ وارد کر دیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا. یعنی مخفی پردہ ہے، دیکھنے میں وہ پردہ نہیں لیکن فی الحقیقت وہ پردہ ہے جو تیرے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر طرح طرح کے پردے ڈال دیتے ہیں، چنانچہ وہ ان پردوں کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے، یا اس غرض سے پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہ سکیں. اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی اول تو آواز ہی دلوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ کان ہی اس آواز کو رد کر دیتے ہیں، اور جو آواز دلوں تک پہنچتی ہے دل پردوں میں ملفوف ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں کئی قسم کے پردے ایسے ہیں جنہوں نے دلوں کو حق کی بات سمجھنے سے محروم کر رکھا ہے. اور
جب بھی تو قرآن کریم میں لکھا ہوا اپنے رب کو اس کی توحید کے ساتھ ایک خدا کے طور پر پیش کرتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے، یہ لوگ پیٹھ پھیر کر نفرت کے ساتھ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں نے نماز میں لذت پیدا کرنے کا ایک طریق یہ بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے مضمون کو خوب غور سے پڑھیں، اور حمد لفظ میں ساری لذتوں کی کنجی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی حمد اس طرح کی جائے کہ انسان کا دماغ ان لفظوں کے ساتھ مل جائے، وابستہ ہو جائے جو سورہ فاتحہ میں ادا کیے جاتے ہیں، اور سوچ سوچ کر حمد کو مختلف پہلوؤں سے خدا تعالیٰ کی ذات پر اطلاق کرتا چلا جائے اور اس کی صفات کو حمد کی روشنی میں سمجھے، تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ مضامین کا ہے جو انسان پر روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حمد کرنے میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے۔ صرف جانداروں ہی کا ذکر نہیں فرمایا گیا، بلکہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں یا زمین میں ظاہر یا مخفی طور پر موجود ہے، وہ سب خدا تعالیٰ کی حمد کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس ضمن میں چند اور پہلوؤں سے احباب جماعت پر حمد کو سمجھنے کا اور اس کو اپنانے کا طریق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، آفاق پر غور کرنے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی سے شناسائی ہوتی ہے، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ اپنے نفس پر غور کرنے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناسائی ہوتی ہے۔ آفاق میں بھی خدا کے نشان ملتے ہیں اور اپنے وجود میں بھی خدا تعالیٰ کے نشان ملتے ہیں۔ آفاقی لحاظ سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریق قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی زمین و آسمان کی اور جو کچھ ان چیزوں میں ان دونوں میں ہے، ان کی تخلیق پر غور کریں۔ جیسا کہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اولو الالباب وہ لوگ ہیں، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اپنے پہلوؤں پر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حالت میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی یاد محض ایک خیالی اور فرضی یاد نہیں ہوتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے کے نتیجے میں اس سے مدد حاصل کر کے ان کی یاد میں بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور غیر معمولی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنا اور دن اور رات کے بدلنے پر غور کرنا ذکر الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر صاحب عقل ہو، تم صاحب ہوش ہو، تو ہم تمہیں یہ طریق بتاتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے کے لیے ہماری تخلیق پر غور کیا کرو، اور جب تم ہماری تخلیق پر غور کرو گے تو ہم سے اس طرح تمہاری شناسائی ہو جائے گی، ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ عاشق کی طرح تم خود بخود ہمیں یاد کرنے لگو گے، اور پھر دن رات یاد کرو گے، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر اس وقت بھی ہمیں یاد کرو گے، اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے، گویا کہ ہر حالت میں ہم تمہیں یاد رہیں گے۔ یہ طریق ہمیں سمجھایا گیا، اور جہاں غور کرنے کے لیے نصیحت فرمائی وہاں یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو حمد میں۔ جن چیزوں پر تم غور کر کے ان سے مدد لیتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہو، ہر وہ چیز جس پر تم غور کرو گے وہ خود ہماری یاد میں مصروف ہے اور ہماری یاد میں محو ہے۔
اور ہماری تسبیح کر رہی ہے۔ یہ مضمون اتنا وسیع ہو جاتا ہے یاد کرنے والوں کا کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور محو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جسے سب سے زیادہ عقل دی گئی ہے، سب سے زیادہ ناسمجھ ہے۔ لا تفقہون، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں۔ کیسا تم غور کر رہے ہو کہ نہ خدا تعالیٰ کی کائنات پر غور کر کے خدا کی یاد تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے، نہ جن چیزوں پر غور کرتے ہو یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیوں ان باتوں میں مصروف ہیں جو تمہیں دکھائی تو دیتی ہیں مگر سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلی آیت کا تعلق بظاہر اس مضمون سے نہیں لیکن فی الحقیقت اسی سے ہے اور اسی کی اگلی کڑی ہے، لیکن وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اب میں اس مضمون کے پہلے حصے کو ذرا زیادہ کھول کر بیان کرتا ہوں۔ انگلستان میں آج کل بدھ کے روز رات کو جو زندگی کی مختلف شکلیں ہیں ان سے متعلق ڈیوڈ ایٹنبرا کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ڈیوڈ ایٹنبرا ایک بایولوجسٹ ہے جو اس فن میں غالباً آج تمام دنیا کے زندہ لوگوں میں سب سے زیادہ ماہر ہے کہ مختلف جانوروں کی زندگی کے حالات کو فلمائے، یعنی ویڈیو کے ذریعے، اور پھر ان کی ایسی حالتوں میں ان کو پکڑ لے کہ جو عام طور پر نظر سے اوجھل رہتی ہیں، اور اس طریق پر پھر پیش کرے کہ جس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز منظم زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے ابھرتا ہے، اور مختلف پہلوؤں کو وہ لیتا ہے اور ان پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے مختلف جانوروں کی فلمیں پھر اکٹھی کر دیتا ہے، اور ایک وسیع نظر میں آپ کو کسی زندگی کے ایک پہلو پر مختلف جانوروں کی وجہ قدر اشتراک دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کیا ہے اور بہت سے گہرے رازوں سے پردے اٹھائے ہیں، مگر کم ان میں سے وہ خوش نصیب ہیں جو اس کے نتیجے میں ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان پر یہ آیت صادق آتی ہے کہ تم سمجھتے ہی نہیں ان کی تسبیح کو، کیونکہ تمہارا اپنا مزاج تسبیح کا نہیں ہے۔ نہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کیوں خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ نہ تمہارا اپنا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ تو حیرت انگیز خدا تعالیٰ کی تخلیق کے کرشمے ہیں۔ جس طرح ایک مصور کے شاہکار کو دیکھ کر ذہن وہیں نہیں اٹکا رہتا بلکہ مصور کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ بین ہی یہی نتیجہ کائنات پر غور کرنے کا نکلنا چاہیے تھا، اور جب بھی خدا تعالیٰ کی نئی نئی صنعتیں اور حیرت انگیز تخلیق کے کارنامے ہمارے سامنے آتے، اسی حد تک اسی شناسائی کے معیار کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جانا چاہیے تھا، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم دیکھتے تو ہو لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ کچھ یہ تو بڑا دلچسپ مضمون ہے، میں اگرچہ مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں اس قسم کی فلمیں سب دیکھ سکوں، بعض دیکھ لیتا ہوں اور بعض کے متعلق ہمارے عبدالباقی ارشد صاحب کا بیٹا نبیل ہے، اس کو میں کہہ دیتا ہوں وہ میرے لیے وہ تیار کر لیتا ہے، ریکارڈ کر کے مجھے پھر بعد میں بھجوا دیتا ہے، اور بہت سی میں نے ربوہ اس غرض سے بھی بھجوائیں کہ وہاں کی نئی نسلوں میں جو فلمی گانوں کے شوق اور بیہودہ فلمیں دیکھنے کے شوق پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ کچھ دیکھیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، جن کے متعلق توجہ دلائی گئی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو، اور پھر تمہیں خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، از خود تمہارے دل میں خدا کی محبت موجیں مارنے لگے گی اور بے اختیار ذکر میں محو ہو جاؤ گے، اور تسبیح از خود
खुदरौ चश्मों की तरह तुम्हारे दिल से फूटने लगेगी। मगर चंद भिजवाई होंगी, बहुत सी ऐसी हैं, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह और भी इकट्ठी करके तो वहाँ भी भिजवाई जाएं, और बाकी अफ्रीका वगैरह के ममालिक में भी ऐसी फिल्में भिजवाई जानी चाहिए, और बचपन ही से बच्चों को दिखाकर इनके मज़ामीन से उनको शनासाई करवानी चाहिए। अब मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ कि किस तरह ये शख्स खुदा ताला की तरफ से गैर मामूली तौर पर एक सलाहियतें अता किया गया है, और नहायत ही आला तरीक़ पर ये इन मज़ामीन को हमसे रूशनास कराता है, जबकि किसी और साइंसदान को मैंने इस हिकमत और अक्ल और गहराई के साथ ऐसी फिल्में बनाते हुए नहीं देखा। एक मजमून है आपस में जानवर एक दूसरे से किस तरह अपने मतालिब बयान करते हैं, किस तरह एक दूसरे से राब्ते पैदा करते हैं। इस ज़िमन में उसने मुख्तलिफ ज़राए को खुसूसियत से इख्तियार किया, और फिर एक एक ज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जानवरों की मिसालें पेश करके ये मजमून खोल कर सामने रखा। उस वक्त साफ दिखाई देने लगता है कि एक हैरत अंगेज़ खलाक़ अज़ीम है जिसने बाकायदा एक निज़ाम के ताबे ये हैरत अंगेज़ कायनात पैदा फरमाई है। ये इत्तेफाक़ात का हादसा नहीं है।